دوسرا سوال ان کا تھا کہ تمام برکتوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کر لیا گیا ہے، تو اس کا جواب رب العزت نے فرمایا مبارکم و ہدل للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت اور برکت جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں رکھی گئی ہے۔ جس طرح برکت اور ہدایت کعبۃ اللہ میں رکھی گئی ہے، اس طرح کی برکت اور ہدایت کسی جگہ بھی نہیں رکھی گئی۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ ہجرت کر کے بیت المقدس میں آتے تھے، ان کی قیام گاہ جو ہے وہ بیت المقدس تھی، نہ کہ کعبۃ اللہ۔ اب چاہیے یہ تھا کہ انبیاء کرام کی جو قیام گاہ ہے یا ہجرت گاہ ہے اس کو کعبہ بنایا جائے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اب اس کا جواب سنیے کہ انبیاء کرام ہجرت کر کے بیت المقدس نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف آیا کرتے تھے۔ اللہ جل مجدہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تو کثیر تعداد میں جو نبی رسول تھے ان کو جس ملک، جس شہر، جس بستی کی طرف مبعوث کیا گیا، وہ بستیاں، وہ شہر، وہ ملک بیت المقدس کے جوار میں آباد تھے۔ دوسری طرح سمجھیں تو انبیاء کرام کو کعبہ کی بنسبت زیادہ جو قریب جگہ پڑتی تھی وہ بیت المقدس پڑتی تھی۔ کثیر تعداد میں انبیاء کرام کو بیت المقدس کے جوار میں مبعوث کیا گیا، ان کو زیادہ نزدیک جو جگہ پڑتی تھی وہ بیت المقدس پڑتی تھی، نہ کہ کعبۃ اللہ۔ لیکن پھر بھی وہ جب اپنی نبوت کا فریضہ انجام دے لیتے، جب ان کو ان کی قوم جھٹلاتی تو وہ بیت المقدس نہیں بلکہ ہجرت کر کے کعبۃ اللہ میں آ جایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اگر صرف عبادت مقصود ہوتی تو وہ بیت المقدس میں کر لیا کرتے، بیت المقدس سے وہ کعبہ میں ہجرت کر کے کیوں آیا کرتے تھے؟ کعبہ میں، مکہ مکرمہ میں 300 یا 320 سے زیادہ انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ میزاب رحمت جو ختیم میں ہے اس کے بالکل سیدھ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے۔ کعبۃ اللہ کے سین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ اسی طرح آب زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان کئی نبیوں کی قبریں ہیں۔ تو 300 سے زیادہ قبریں انبیاء کرام کی مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ تو آخر وجہ کیا تھی کہ نبی رسول جو تھے وہ بیت المقدس سے ہزاروں کی تعداد میں کعبۃ اللہ کی طرف ہجرت کر کے آیا کرتے تھے؟ جس کے پاس سواری ہوتی وہ سواری پہ آتا، اور یہاں تک کہ پیدل انبیاء کرام نے بھی بیت المقدس سے کعبہ کی طرف سفر کیا۔ آخر وجہ کیا تھی کہ انبیاء کرام بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ ہجرت کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام یہ دیتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ عالم ارواح میں رب العزت نے انبیاء کرام کی ارواح سے اور باقی لوگوں کی ارواح سے 3 وعدے لیے۔ ان میں سے ایک وعدہ صرف بیان کرنے لگا ہوں جس میں صرف انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا گیا، باقی لوگوں کی ارواح وہاں پر موجود نہیں تھی، صرف نبیوں رسولوں کی ارواح کو جمع کر کے ان سے ایک وعدہ لیا گیا۔ اب وہ وعدہ کیا تھا؟ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے پیغمبر یاد کیجئے وہ وقت، اخذ اللہ، جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے وعدہ، میثاق، عہد لیا نبیوں سے۔ کیا وعدہ تھا؟ وعدہ یہ تھا پیغمبر نبی کی ارواح سے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے ارواح انبیاء، جب تمہیں میں کتاب و حکمت عطا کر دوں، تمہیں کتاب بھی مل جائے، حکمت بھی عطا کر دی جائے، تمہیں نبوت بھی عطا کر دی جائے،
تمہاری نبوت عروج پر ہو، تمہاری نبوت کا سورج جو ہے وہ آسمانوں پر چمک رہا ہو، تمہارے مرید بہت سارے ہو جائیں، تمہارے ماننے والے بہت سارے ہو جائیں، ثم جاءکم رسول، عین اس موقع پر میرا رسول تمہارے پاس آ جائے، اور ایسا رسول وہ ہوگا مصدق لما معکم، وہ تمہارے پاس جو کچھ ہوگا اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، مصدق تصدیق کرنے والا ہوگا تمہاری کتابوں کی، تمہاری شریعت کی، تمہاری شریعت یا کتابوں کا انکار نہیں کرے گا بلکہ تمہاری شریعت کا اقرار کرے گا اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو یا اللہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا تمہیں یہ کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نبوت کے عہدے پر فیض ہو، اس نبی کی آمد ہو جائے، فرمایا اگر اس نبی کی آمد ہو جاتی ہے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، اب انبیاء کرام سامنے موجود ہیں، وعدہ لینے والا رب العزت کی ذات ہے، کوئی عام لوگوں کا وعدہ نہیں ہے کہ وہ توڑ دیں گے۔ رب العزت وعدے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قال اقررتم، اے ارواح انبیاء کیا تم اس وعدے کا اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس کو وعدے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہو کہ تمہیں نبوت جب عطا کر دی جائے، اس وقت تاجدار کائنات کی آمد ہو جائے تو تم نے اپنی سیٹوں پر بیٹھے نہیں رہنا بلکہ اپنے عہدوں کو چھوڑ کر تاجدار کائنات کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، ایمان لانا ہے اور ان کی مشن کی مدد کرنی ہے۔ کیا اس کا اقرار کرتے ہو اور اس وعدے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہو؟ قالوا اقررنا، قالوا اقررنا، ارواح انبیاء کہنے لگی کہ ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے زمانے میں اس نبی کی آمد ہو گئی تو ہم اس نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کے مشن کی مدد بھی کریں گے۔ اب یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی، اگر رب چاہتا تو پہلے جملے میں بات ختم کر دیتا، اور جب انبیاء کرام نے اقرار کر لیا تھا تب بھی بات ختم ہو سکتی تھی، لیکن بات تب بھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم نے اقرار کر لیا ہے تو اب سنو، فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اب اس وعدے پر قائم رہنا اور گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ اس وعدے پر گواہ بنتا ہوں۔ فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس وعدے پر تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں۔ اور آگے بہت ہی سخت جملہ فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب انبیاء کرام کے پھرنے کی کوئی تکی نہیں بنتی تھی، معصوم عن الخطائیں، انبیاء کرام ہیں، رب العزت کے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو فرمایا پھر بھی جو اس کے بعد پھر گیا نا، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب یہ تمہید آپ نے سن لی کہ انبیاء کرام کی ارواح سے وعدہ لیا گیا کہ جب زمین پر تم جاؤ، اگر تم میرے نبی کا زمانہ پالو تو میرے نبی کی نبوت پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب تمام انبیاء کرام اس بات سے آگاہ تھے کہ اگر ہمارے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو ہم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مشن کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو اب انبیاء کرام بیت المقدس میں مبعوث ہوتے ہیں، اب پھر وہیں پر آ جائیں۔ انبیاء کرام بیت المقدس سے مکہ ہجرت کر کے کیوں آئے؟ سوال یہ تھا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ میں کیوں آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی آخر الزمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہونی ہے، آپ کا میلاد پاک مکہ مکرمہ میں ہونا ہے۔ جب انبیاء کرام اپنی نبوت کا فریضہ انجام دے لیتے، امتیں انکار کر دیتی تو نبی امت کو اپنے حال پر چھوڑ کے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ میں آ جایا کرتے تھے، اس نیت کے ساتھ کہ شاید ہمیں تاجدار کائنات کا زمانہ مل جائے، شاید ہمیں وہ دور میسر آ جائے جس میں رب کے حبیب نے جنم لینا ہے، جس میں خالق کائنات کے نبی کا میلاد ہونا ہے۔
اگر ہمیں وہ زمانہ میسر آ جاتا ہے ہم اس نبی کا دیدار بھی کر لیں گے, اس پر ایمان بھی لا لیں گے اور اس کے مشن پر اس کی مدد بھی کر سکیں گے. کل قیامت کے دن جب ہمارا اٹھنا ہوگا تو نبی بن کر نہیں, اس نبی کا امتی بن کر ہمیں اٹھنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی. اس وجہ سے بیت المقدس کو چھوڑ کر انبیاء کرام کعبۃ اللہ میں آ جایا کرتے تھے. تو یہودیوں نے یہ